الرحمان اکیڈمی نوجوان، السلام علیکم. ان کو انمیوٹ کر دو بھائی. وعلیکم السلام. میں آپ کے روز چینل دیکھتا ہوں. تھینک یو سر. کیا نام ہے آپ کا؟ جو علی عبد المعز. عبد المعز بھائی جی حکم کریں. عبد المعز بھائی، یہ علی خامنہئی جو ہے یہ واقعی شہید ہوئے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں شہید دیکھیں اس کو اسرائیل نے قتل کیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس کو قتل کیا. اب وہ اس کا شخص کا کردار کیا تھا، اس کے عقائد کیا تھے، وہ اجر کے ساتھ دنیا سے گیا نہیں گیا، یہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا. اسرائیل نے اس کو قتل کیا، وہ اسرائیل کے ہاتھوں مرا ہے، لیکن یہ کس طرح کا موت ہے یہ الگ بات ہے. اس پہ ہم نے پروگرام رکھنا ہے نا، وہ میں نے اناؤنس کیا کہ علی خامنہئی کے کردار کا جائزہ. ٹھیک ہے نا، وہ اناؤنس کیا نا. اس پہ جب بات کریں گے تو اس میں تفصیل سے بات ہوگی. ابھی فی الحال میں صرف اتنا کہہ دوں کہ نہیں ہوا ہے بھائی، شہید نہیں ہوا، یا کہہ دوں شہید ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جواب صحیح نہیں ہے. اس کے دلائل کے ساتھ جب پتہ چلے گا کہ وہ آدمی تھا کون، پھر اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا کریکٹر کیسا تھا، اس کے عقائد کیا تھے، اس کے دین کے لیے خدمات ہیں یا نہیں ہیں، تو اور اس کے دنیا میں مقاصد کیا تھے. ٹھیک ہے نا. یہ وہ کس ہدف کے لیے وہ قتل ہوا ہے، تو پھر وہ آپ خود اندازہ لیں وہ شہید ہے یا نہیں، اور پھر وہ آپ خود جج کریں گے اس سے. آپ کا کیا خیال ہے جو باقی ملکوں کو ایران کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں، شریک ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایران کے ساتھ جو جتنے بھی باقی مسلم لوگ ہیں ان کو ایران کے ساتھ شریک ہونا چاہیے کہ نہیں جنگ میں اس کے ساتھ؟ دیکھیں ابھی فی الحال جو حالت ہے نا، ابھی آپ کے ایران کے جو پڑوسی ہیں ایران کے ساتھ تو نہیں ہیں. دیکھیں ایران کے جو پڑوس میں ملک ہیں وہ سب کے سب امریکہ کے ساتھ ہے. آپ کا پاکستان بھی جو امریکہ کا ایک حلیف ہے. سعودی عرب جہاں کا تعلق ہے، امارات کا تعلق ہے، کویت کا تعلق ہے، بحرین، قطر، یہ اور اردن، ان لوگوں نے سب اڈے دیے نا امریکہ کو ایران پہ حملہ کے لیے. یہ تو کہ یہ چینج کر دیں، اپنی پالیسی چینج کر دیں، اور امریکہ کے یہ تو کبھی نہیں کریں گے. وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ایران کو اگرچہ ان کی وہ ظاہری طور پہ نہیں کہتا ہے کہ ایران کو مزید مارو، ایران کو تباہ، وہ کہتا ہے یہ جنگ بند ہونی چاہیے، لیکن وہ پریکٹیکلی وہ امریکہ کے ساتھ ہے اور امریکہ کی حوصلہ افزائی کر دیں کہ آپ ایران کو مزید تباہ کر دیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہے تو یہ حالت ہے، صورتحال ہے فی الحال. اب حکومت پاکستان اگر چاہے مثلا پاکستان کو کہتے ہیں ایران کی حمایت میں وہ جنگ شروع کر دے تو پاکستان کا کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ بتائیے. اگر امریکہ کے ساتھ پاکستان کی لڑائی ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ پاکستان بہت جلد عرصے میں تباہ ہو جائے. پاکستان کے لیے خودکشی ہوگی. سن رہے ہیں نا کہ اگر حکومت، میں آپ کو فرض کروں جو بھی ملک چاہے کہ وہ، کیونکہ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ لڑنا. مثلا ایک ملک کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے ایران کی حمایت میں جنگ میں داخل ہو جاؤ، تو اس ملک کے ساتھ وہی ہوگا جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی ایران کے پاس اس کا پورا ایئر فورس تباہ ہے، پورا اس کا نیوی بالکل ختم ہے، سب اس کے شپس ڈوب چکے ہیں، اور اس کے جتنی فوجی چھاونیاں ہیں، ایرانی فوج، ایرانی کے پاس دو قسم کے فوج ہیں نا، ایک سپاہ پاسداران، ایک ارتش، ریگولر آرمی ہے، اور ایک ریولوشنری گارڈز ہیں. وہ دونوں کے جتنے اسٹیبلشمنٹس تھے، جتنے پورے ایران میں جتنے چھاونیاں تھیں، جتنے وہاں پہ اسلحہ کے ڈپو تھے، وہ سب تباہ، سب کے سب تک کچھ بھی نہیں بچ. 95% وہ تباہ. اس تہران کے اندر، تہران کے باہر، بڑے ملک شہروں میں ان کی جتنے فیکٹریاں تھی، ملٹری کے منسلک جتنے فیسلٹیز تھے، ان سب کو اڑا دیا ہے اسرائیل اور امریکہ نے. لازمی بات ہے کہ ان لوگوں نے بہت عرصے سے تیاری کی ہوئی تھی، لسٹ بنائے تھے سب کے، وہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہاں کو مارنا ہے، کہاں کو نہیں مارنا. تو اور یہ سلسلہ بھی ابھی ختم نہیں ہوا نا، ابھی جاری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید کچھ بھی جاری رہے گا. تو کوئی ملک کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ خودکشی کر دے ایک ڈوبے ہوئے کشتی کے ساتھ، وہ بھی اپنے ملک کو دبائے. پاکستان سے غلطی نہیں کر سکتا. وہ آپ کے، میں نے کہا نا آپ کے جنرلز بڑے تیز ہیں، آپ کی فوج کے جو جنرلز ہیں وہ بہت ایجوکیٹڈ ہے، ویل انفارمڈ ہے. ان کو پتہ ہے کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے اور میرے دشمن کے پاس کتنی طاقت ہے. اگر میں اس جنگ میں پڑ جاؤں تو میرے ساتھ کیا ہوگا، میری کیا کیپیبلٹی ہے، ان کے پاس کیا فائر پاور کتنا ہے نا. آپ جب ایک مثلا آپ محلے میں بھی کسی سے لڑتے ہیں تو آپ کو تو اندازہ ہے نا کہ کس سے لڑنا ہے، کس سے نہیں لڑنا. ٹین ایجر جب آپس میں لڑتے ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ اس لڑکے سے لڑ سکتا ہوں، اس کو مار سکتا ہوں. وہ دوسرے سے لڑائی کروں تو مجھے مارے گا وہ، تو اس سے کبھی نہیں لڑیں گے. تو اسی طرح فوجوں کو بھی اس طرح کا اندازہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا یہ. اب آپ دیکھیں، اب آپ کو یوٹیوب چینلز پہ بہت اس کے مخالف باتیں نظر آئیں گی نا. اس طرح کی بات تو کوئی نہیں کہے گا. اچھا، یوٹیوب چینلز میں وہ آپ کو وہی سناتے ہیں جو آپ کو مزہ آتا ہے اس میں، جو آپ کو پسند. جی بالکل. وہی باتیں آپ کو بتائیں گے نا، وہ باتیں جو حقیقت بھی ہو، تلخ بھی ہو.
اور آپ کو پسند نہ ہو، وہ تو نہیں سناتے نا، کیونکہ اس کا ویورشپ اب گڑ جاتا ہے اور لوگ غلط کامنٹ دیتے ہیں، گالی دیتے ہیں پھر تو وہ آپ کے جو تجزیہ نگار ہیں میں نے اردو زبان میں دیکھی ہیں، وہ تو ہے، وہ کہتا ہے بھائی اسرائیل کو شکست ہے، امریکہ کو شکست ہے، ختم ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ بات اتنا سادہ ہے۔ اور یہ جو آپ مختلف ملک ہیں، علاقائی ملک ہیں، جیسے پاکستان ہے، ترکی ہے، مصر ہے، یہ بہت یہ عالم اسلام میں بڑی طاقتیں ہیں نا، بڑی فوجیں ان کے پاس، بڑے ملک ہیں، یا سعودی عرب ہے، انہوں نے ایران کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ایران کے مخالفین کا ساتھ دیا۔ گرچہ زبان میں یہ نہیں کہتا ہے، زبان میں کہتا ہے کہ ہم بھائی یہ جنگ بند کرو، مسلمان مر رہے ہیں، فلان ہے، یہ جلد از جلد ختم ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی یہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یہ کس لیے ساتھ ہیں، کس لیے ساتھ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے مفاد، ان کی سروائیول اسی میں ہے، اس لیے اس طرح نہیں ہے کہ ان کو رشوت ملتا ہے۔ حکومت پاکستان کے جو جنرل ہے وہ امریکہ سے رشوت لیتے ہیں کہ بھائی تم ہمارا ساتھ دے دو، اس طرح نہیں ہے۔ وہ حقیقی طور پہ دیکھ رہے ہیں بھائی کہ ہم اگر اس جنگ میں کود جائے نا تو ہمارا ملک بھی ختم، پاکستان ہی نہیں بچے گا۔ سن رہے ہیں نا؟ جی جی، آپ کا کیا خیال ہے، جنگ چلتی ہی رہے گی یا اب بند ہونے کے چانس ہیں؟ نہیں، ہر جنگ تو بند ہوگی نا، ہر جنگ بند ہونا، ہر جنگ کے اچھا۔ آخر میں پیس آئے گا، جنگ تو آخر تک نہیں چلے گا، لیکن اب یہ کہاں تک چلے گا؟ اگر حکومت ایران سے سروائیو کر جاتی ہے نا تو پھر یہ فیز 1 ہے، یہ صرف فیز مرحلہ اولا ہے، یہ جنگ پھر شروع ہو جائے گا، فیز 2 شروع ہو جائے گا، مجھے نہیں معلوم کب شروع ہو جائے گا پھر، کیونکہ یہ حکومت ایران کو نہیں رہنے دیں گے۔ میرا جو تعلق امریکہ اور اسرائیل اور اسی طرح عرب ممالک، سعودی عرب، بحرین و امارات، یہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت رہے۔ اب موجودہ دور میں، موجودہ جنگ میں یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت ایران سرنڈر کرے، ظاہر میں کہہ دے کہ بھئی ہم نہیں چاہتے مزید، تو صلح ہو جائے، بھئی ہم جیت گئے، ٹھیک ہے نا، اور کہہ دے بھئی ہم نے یہ انتخابات کریں گے، مثلا جو وینزویلا میں ہوا ہے نا، ایسے انسان اسی نظام سے سامنے آ جائے، ایسے اسی رجیم سے سامنے آ جائیں جو امریکہ دوست ہوں، پالیسی اپنا بدل دیں، یہ بھی ہے ایک پاسبلٹی ہے۔ ایک دوسرا پاسبلٹی یہ ہے کہ ایران حکومت اس حد تک ضعیف ہو جائے کہ وہاں پہ مختلف علاقوں میں لوگ بغاوتیں شروع کر دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ حکومت ایران سروائیو کر جائے، موجودہ رجیم اسی پالیسی کے ساتھ سروائیو کرے۔ اگر سروائیو کرتا ہے تو یہ سیز فائر جو ہوگا نا، یہ عارضی طور پر ہے، جب تک اسرائیل دوبارہ تیاری کر لے اور عرب ممالک دوبارہ تیاری کر لیں، امریکہ دوبارہ تیاری کر لے کہ اس دفعہ نیکسٹ راؤنڈ میں اس کو خاتمہ کرنا۔ مجھے جو لگتا ہے حکومت ایران کو، حکومت اور ایرانی نظام کے سامنے بہت ہی تاریک ایام ہے۔ جی، مجھے یہ نظر آ رہا ہے۔ مزید سوال ہے آپ کا؟ تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔